السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج بھی ایک زبردستی ویڈیو لے کے آ گئے ہیں، تو ویڈیو بڑی ایکسائٹیڈ ہے۔ آپ کو اس کی ایکسائٹمنٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ ویڈیو کتنی مزے کی ہونے والی ہے۔ تو دعا بتائے گی ویڈیو کیا ہے؟ جموں پلیز، آج ہم سفورا جا رہے ہیں۔ اوئے 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 بھائی دعا کو بڑا شوق تھا سفورا جانے کا۔ تو سفورا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کاسمیٹک سٹور ہے، میں نے تو خود بھی نہیں ابھی تک دیکھا ہوا۔ تو جی عدنان نے اس کو پرومس کیا تھا کہ آپ کی چھٹیاں ہوں گی تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا، اور جس دن سے چھٹیاں ہوئی ہیں اس بچی نے ہمارے کان جو سے ہیں نا ان میں دو سوراخ اور کر دیے سفورا کر کے۔ خیر اینی ویز ہم آج اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور ہے تو وہاں پہ ہم اس کو لے کے جائیں گے میٹرو سینٹر میں، اور نیو کاسل والے سفورا میں ہم جا رہے ہیں۔ تو چلیے آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ از اٹ ریئلی ورتھ اٹ اور ناٹ۔ تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، پر اس سے پہلے ابھی ہم ناشتہ واشتہ کریں گے۔ ناشتہ بناتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو تو بھوک پیاس سب مر گئی ہوئی ہے، صرف سفورا اس کو چاہیے۔ تو خیر ناشتہ کرواتی ہوں ان کو، اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں۔ ریڈی ہو کے ہم سارے آئے ہیں نیچے، تو چلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ لو بھائی پھر میں نے ادھر ناشتہ بنانا شروع کر دیا، اور انہوں نے بولا کہ ہمیں سمپل سے نا ٹوسٹ چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں نٹیلا کھانا ہے۔ تو میں نے کہا چلو ایزی پیزی ہے، پر ڈیفینیٹلی پیٹ بھرا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے میں اتنی انرجی ہو کہ ہم شاپنگ کر سکیں۔ تو بس جی کھانا کھانے کے بعد ہم نکل پڑے۔ جی یہ دیکھیں گاڑی ریڈی ہے، عدنان ہمارا بس گاڑی میں ویٹ کر رہے تھے، تو بس سارے پھر گاڑی میں بیٹھے، اور اس کے بعد ہم پھر نکل پڑے کیونکہ جرنی تھوڑا سا لمبا ہے۔ یہاں سے ہمارے گھر سے نیو کاسل تقریباً 40 منٹس کی ڈرائیو ہے، لیکن موسم بڑا پیارا تھا۔ سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ ہوتا ہے موسم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یار آج کہیں نکل رہے ہیں نا تو موسم اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بارش ہو ٹھنڈ ہو نا تو پھر مزہ نہیں آتا۔ کلاؤڈی ویدر تھا اور بڑا نائس لگ رہا تھا، بڑا انجوائے کر رہے تھے۔ دعا بڑی ایکسائٹیڈ تھی، اور جب بچوں کا موڈ اچھا ہو نا تو آٹومیٹیکلی پھر ایسے ہوتا ہے کہ ساروں کا موڈ اچھا ہوتا ہے۔ تو دعا کا تو موڈ بہت ہی اچھا تھا آج، کیونکہ وہ تو ظاہری سی بات ہے اپنے ڈریم پلیس پہ جا رہی تھی، اس وجہ سے۔ خیر ہم بڑا اچھا سفر گزرا، باتیں کرتے کرتے اور گیمز کھیلتے کھیلتے، تو ہم بس پہنچ گئے تھوڑی دیر میں، اتنا زیادہ لمبا نہیں تھا۔ تو بس یہ دیکھیں ہم پہنچ گئے۔ ایکچولی ہم فرسٹ ٹائم آئے تھے تو ہمیں نا کار پارک ڈھونڈنے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف سے ہم نے جانا ہے۔ ایکچولی جدھر کار پارک اصل تھا نا وہاں ہم 2 دفعہ ڈرائیو کر کے گئے، اور وہاں سے پھر نکل کے ہم نے پھر دوسری سائڈ پہ اپنی گاڑی کو پارک کر دیا۔ لیکن الحمدللہ تھوڑا سا ایکسپلور کیا، ڈھونڈا تو پھر پارکنگ مل ہی گئی تھی، لیکن پارکنگ ہمیں ایگزیکٹ میٹرو سینٹر کے اندر نہیں ملی، اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ہمیں پارکنگ مل گئی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو صحیح ہے، مل تو گئی ہے نا ایٹ لیسٹ۔ یہ دیکھیں یہ جو میٹرو ریٹیل پارک آ گیا، اور بس اس طرح ہم نا تھوڑا سا ادھر آ کے ہمیں ذرا سا ہوا تھا، کیونکہ جب آپ نئی جگہ پہ جاتے ہو تو آپ کو چیزیں ڈھونڈنے میں، ایکسپلور کرنے میں، موٹر وے پہ تو آپ سیدھا جاتے ہو، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، لیکن جب آپ نئی جگہ پہ جا رہے ہو وہاں کا کار پارک ڈھونڈنا، یہ ساری چیزیں کرنا تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے، لیکن اتنا ہارڈ نہیں ہوتا۔ بس ہم پھر چلاتے پھرتے پھراتے ہم پہنچ ہی گئے، اور ہم نے فائنلی اپنی گاڑی کو ادھر پارک کر دیا۔ تو یہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے عدنان کا، کیونکہ عدنان نے بولا کہ میں نا ایسا کرتا ہوں کہ گاڑی پہ نا پارکنگ ٹکٹ بھی لگا کے آ جاتا ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دوسری والی ٹکٹ آ جائے۔ تو یہ جو سارے ٹیک اویز تھے نا یہ ان کا ڈرائیو تھرو بنا ہوا تھا۔ ویسے یہ روڈ کراس کر کے دوسری طرف یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ تھا میٹرو سینٹر، لیکن ہم نے سوچا کہ چلو اب ہم نے جدھر گاڑی پارک کر دی ہے نا تو ہم وہاں سے اس کو ہلاتے نہیں ہیں، اس کے اوپر بس پارکنگ ٹکٹ ڈسپلے کر دیتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ بھائی ہم نے پارکنگ کے لیے پے کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں جی عدنان بھی آ گئے تھے، اس کے بعد پھر ہم میٹرو سینٹر کے اندر انٹر ہو گئے۔ بھائی اندر آئے تو کیا دنیا تھی، مزہ ہی آ گیا دیکھ کے۔ مطلب جب لندن میں ہم رہتے تھے نا تو لندن میں اس طرح کے شاپنگ مالز دیکھنے کو آپ کو عام ملتے ہیں، پر یہ نیو کاسل کا یہ جو شاپنگ سینٹر ہے میٹرو سینٹر، او ہو یہ تو بہت کمال کا ہے، ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے۔ آپ کو انڈر ون روف ساری شاپس ملیں گی، بچوں کی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ملیں گی، کھانے پینے کے کورٹس علیحدہ سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ٹرینز چل رہی ہیں، چھوٹے جو ٹوڈلرز ہوتے ہیں ان کو بزی رکھنے کے لیے۔ سو اس میں بہت کچھ تھا، اور بلیو می کہ ایک دن میں آپ یہ ساری چیزیں ایکسپلور نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا انہوں نے نا کلرز کے حساب سے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے،
تو ہم تو میرا خیال ہے آئی تھنک یلو والے میں گئے تھے. یلو مال تھا اور گرین مال تھا, ریڈ مال تھا, آئی تھنک اس طرح ہی تھا یہ. تو خیر ہم ایک والے میں, ابھی ہم یلو والے میں انٹر ہوئے تھے کیونکہ ہمارا مین جو شاپ تھی نا, ہم نے جانا تھا ادھر سفورا دعا کے لیے. اور میں نے بھی ایک دو شاپس پہ جانا تھا, لیکن وہ اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی جیسے ہم انٹر ہوئے ہیں نا, بس مجھے اب سفورا میں لے جاؤ. تو میں نے اس کو بولا کہ ابھی تھوڑا سا حوصلہ کرو, صبر کرو, ہم آہستہ آہستہ ایکسپلور کرتے ہوئے جاتے ہیں. راستے میں جو جو شاپس آئیں گے ان کو دیکھتے ہوئے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد پھر ایونچولی آپ کو لے کے جائیں گے. ظاہر ہے اگر ہم اتنی دور آئے ہیں تو پھر آپ کو سفورا میں بھی لے جائیں گے. خیر یہ ہم آئے, کافی اچھا مال, صاف ستھرا, اور سب سے اچھی چیز تھی کہ انڈور تھا سارا کچھ. اور یہ دیکھیں یہ بڑا مزے کا کوکیز کا سٹال لگا ہوا تھا, کھانے پینے کی بے شمار چیزیں تھیں اور حلال آپشنز بھی اویلیبل تھیں. تو بھئی ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. اور یہ دیکھیں جی یہ مال کے مڈل آف دا مال کے اندر یہ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کا تھا, یہ یہاں پہ کوئی شو ہو رہا تھا اور یہ فری آف چارج تھا, آپ جا کے بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے. اچھا یہ شو جب ہم گئے ہیں نا اس وقت یہ ہاف ہو چکا ہوا تھا. جب ہاف ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے تقریباً ہاف این آور کا بریک لیا اور دوبارہ سے یہ شو سٹارٹ ہو گیا. تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد نا لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بڑا اچھا سا تھا اور یہ شو کر رہے تھے. بہت مزہ آیا, ہم نے بھی تھوڑی دیر ادھر رک کے دیکھا, انجوائے کیا. بہت اچھا. اور فیملیز آئی ہوئی تھی, لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوئے تھے کیونکہ ظاہری سی بات ہے ویکینڈ تھا. تو ویکینڈ پہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی انٹرٹینمنٹ کا کوئی نہ کوئی سامان تو ہونا ہی چاہیے. تو یہ دیکھیں دعا کی ایکسائٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہو. بہت خوش ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے. ابراہیم بھی ادھر ہی کہیں تھا, لیکن وہ کیمرے کے آگے آنے میں نا اب تھوڑا سا شائع فیل کرتا ہے, تو اس لیے میں اس کو فورس بھی نہیں کرتی ہوں. تو پھر یہ دیکھیں جی چلتے چلتے ہم پہنچ گئے سفورا جدھر ہم آئے تھے. یہ دیکھیں اس لڑکی کی حالت دیکھیں, اتنا خوش ہو رہی تھی. اور ہم تینوں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے اس کو فالو کر رہے تھے اور اس کو دیکھ کے ہم خوش ہوئی جا رہے تھے. پھر میں نے ان ساروں کو کہا, میں نے کہا بھائی میں تو فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں, مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. سنا ہی ہوا ہے میں نے کہ میک اپ شاپ ہے, اسکن کیئر شاپ ہے. تو چلتے ہیں بھائی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس بچی کو ہر برانڈ کا نام پتہ تھا, ہر اسکن کیئر کا نام پتہ تھا, ہر میک اپ کا نام پتہ تھا. میں خود حیران ہو گئی کیونکہ حالانکہ اس کو میں نے کبھی الاؤ نہیں کیا کہ یہ اس طرح سے میک اپ وغیرہ یوز کرے, لیکن یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے نا اس نے اپنا پورا ہوم ورک کیا ہوا تھا. جاتے ساتھ ہی یہ گلو ریسیپی والی سائٹ پہ گئی ہے, بولتی ہے کہ مجھے گلو ریسیپی کا سیرم خریدنا ہے. تو یہ پورا سیکشن جو تھا نا یہ گلو ریسیپی کا تھا. تو یہ دیکھیں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے, وہاں سے اس نے سیرم وغیرہ دیکھے اور اسکن کیئر کی چیزیں. پھر ہم نے اس کو بتایا, میں نے بولا اس کو, میں نے کہا آپ بہت چھوٹی ہو, آپ کو بھی اسکن کیئر کی ضرورت نہیں ہے. آپ نائسلی اپنی اسکن کو اگر موئسچرائز کرتی ہو نا تو پھر ٹھیک رہے گا. اور ادھر ایک لیڈی بھی کھڑی ہوئی تھی, اس کو بھی میں نے پوچھا کہ اس کو سچ میں کیا اسکن کیئر کی ضرورت ہے. تو اس نے بولا کہ نہیں, نائسلی بس اپنے اسکن کو موئسچرائز رکھے, اور اگر بہت زیادہ اس کو شوق ہے تو تھوڑی سی کلینزنگ کر سکتی ہے یہ, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ یہ ابھی بہت ہی ینگ ہے. تو پھر ہم نے اس کو ایکسپلین کیا, لیکن شکر الحمدللہ اس بات کو سمجھتی ہے, انڈرسٹینڈ کرتی ہے. پر اوبویسلی وہ لڑکیوں والی ایک چیز تو ہوتی ہے نا ایکسپلور کرنا ہے. میں تو بھئی ایسی جگہوں پہ جا کے نا کنفیوز ہو جاتی ہوں. میں نے تو جو ایک دو ویڈیوز میں میک اپ آرٹسٹ کو دیکھا ہوا تھا, میں تو انہی سٹالز پہ گئی ہے. جیسے یہ جیلی والے جو بلش ہیں یہ بڑے آج کل وائرل ہیں, تو میں اس سٹال پہ چلی گئی. میں نے دعا کو بولا کہ میں ابھی کیمرہ پکڑ کے ویڈیو بنا رہی ہوں, تو آپ نے یہ سارا نا میرے لیے کرنا ہے, میرے ہاتھ پہ لگاؤ اور مجھے دکھاؤ کہ یہ کس طرح کی اس کی نا فیل آتی ہے. تو خیر یہ اچھی چیزیں تھیں. کافی ہائی اینڈز کے جو برانڈ تھے نا وہ یہاں پہ تھے سارے, اور بہت اچھی بہت پیاری چیزیں تھیں. ہدا بیوٹی کا جو تھا نا سیکشن, میں وہاں پہ گئی, وہاں پہ میں نے دیکھا, ایکسپلور کیا. اور میں آپ کو بتاؤں ہدا بیوٹی کے جو آئی شیڈو پیلیٹس تھے نا, او مائی گاڈ, دے ور امیزنگ. اتنے زبردست تھے, مطلب ان کے ایک دو سواتچز میں نے کر کے دیکھے ہیں, اتنے اچھے تھے, اتنے پگمنٹڈ تھے. تو میں تو آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی. ایک دو پہ میرا دل بھی آیا, میں نے پہلے اٹھائے, پھر میں نے سوچا یار میں نے کہاں جانا ہوتا ہے, کہیں بھی نہیں جاتی ہوں میں. تو پھر میں اتنا مطلب ہیوی میک اپ بھی نہیں ایز سچ کرتی ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ چاہیے. پھر میں نے خیر واپس رکھ دیا. یہاں سے میں نے ایک دو چیزیں نہیں تھی, وہ بعد میں آپ کو دکھاؤں گی. خیر ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ ہم نے دعا کو شاپنگ کرانی تھی.
یہ بوبی براؤن کی کریم، یہ بھی بڑی وائرل ہے. میں نے اس کو بھی تھوڑا سا ٹیسٹر میں سے ٹیسٹ کیا، کیا کمال کی اس کی خوشبو تھی، لیکن پرائسز اس کی بہت مہنگی تھی. یہ جو سب سے چھوٹا والا سائز ہے نا، یہ میرا خیال ہے 80 پاؤنڈ کی تھی سب سے چھوٹی والی. تو خیر یہ لی تو نہیں میں نے، ادھر جو تھی نا ٹیسٹر، وہاں سے ٹیسٹ کر کے بس سائڈ پہ ہو گئی. اور فاؤنڈیشن آپ کو میں بتاؤں کہ ایسٹی لاڈر کی فاؤنڈیشن سب سے زبردست ہے. میں ہمیشہ ایسٹی لاڈر کی فاؤنڈیشن یوز کرتی ہوں. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ نا کیا اس کو کہتے ہیں، کلر اپنا چینج نہیں کرتی ہے. اور جو اگر آپ کا شیڈ ایگزیکٹ میچ ہو جائے نا تو پھر میں کہتی ہوں کمال ہو جاتا ہے. تو خیر سارے ہائی اینڈس کے جو برانڈس تھے نا ان کے سٹالز تھے، اور بہت اچھی اچھی چیزیں تھیں جو صحیح میں وائرل چیزیں آپ کو ٹک ٹاک پہ اور ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں نا، وہ ساری کی ساری یہاں پہ موجود تھیں. اور ظاہری سی بات ہے پھر جب آپ ایک ہائی اینڈ برانڈ کے سٹال پہ جاتے ہو تو وہاں پہ پھر پرائسز بھی اسی حساب سے ہوتی ہیں. تو پرائسز مجھے کافی مہنگی لگیں چیزیں، جیسے وائی ایس ایل کی چیزیں تھیں اور میک کی تھی، ویلنٹینو کی تھیں، یہ ساری چیزیں تھیں تو بہت اچھی، لیکن پرائسز ان کی کافی زیادہ تھی. مطلب 100 پاؤنڈ سے اوپر ہی تھی ہر ایک چیز. تو خیر ہم نے انجوائے کیا، دیکھا. ہمارا اب اگلا مشن یہ تھا کہ دعا کو ہم نے کچھ لے کے دینا ہے، تو دعا کے لیے ہم نے چیزیں دیکھی. پرفیومز کے سٹال پہ گئے کیونکہ اس کو پرفیوم بہت زیادہ پسند ہے. یہ چھوٹی سی تھی نا تب سے یہ پرفیوم پسند کرتی ہے. خیر آگے میں آپ کو دکھاؤں گی، ویڈیو کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ اس نے کیا بائی کیا تھا. اس کی ایکسائٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس نے کیا لیا تھا. تو یہ ابراہیم بھی میرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ابراہیم نے بھی بڑی اس کی ہیلپ کی، اس کو بتایا کہ یہ لے لو، یہ نہ لو. یہ دیکھیں جی آگے ہم آگے تو یہ بچیوں کے لیے نا گمی بیئرز کے انہوں نے جولری بنائی ہوئی تھی. مطلب یہ اصل میں گمی بیئرز تو نہیں تھے لیکن اس کا تھیم لے کے نا تو اس کی انہوں نے جولری بنائی تھی. اور مجھے اتنی اچھی لگی نا، اسپیشلی جو پنک والے تھے نا یہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگے. بڑی نائس جولری لگ رہی تھی، جیسے کہ ٹین ایج بچیاں ہوتی ہیں، دعا کی ایج کی بچیاں، ان کے لیے بہت پیاری چیز تھی. اوور آل یہ جو مال تھا نا بھائی یہ 10 on 10 ہے. میں تو بار بار جانا چاہوں گی. لڑکوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھیں جی انہوں نے یہاں پہ ٹیسلا کا ٹرک رکھا ہوا تھا اور میوزک چلا رہے تھے، ایسا زبردست میوزک کے بیٹس کے ساتھ ساتھ نا اس کی جو لائٹس تھیں وہ آن آف ہوتی تھیں، اور اس کے جو مرر تھے نا وہ میوزک کے بیٹس کے ساتھ اوپر نیچے کر رہے تھے، اور یہ بڑا زبردست تھا. ابراہیم اور عدنان کافی دیر ادھر اس کو دیکھتے رہے. خیر ہم بھی دیکھتے رہے، مجھے بڑا مزہ آیا، انجوائے کیا ہم نے. ایک نئی اور ایک ڈیفرنٹ چیز تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا ہے یہ میٹرو سینٹر، لیکن میں نے جن شاپس پہ جانا تھا میں نے ان کو شارٹ لسٹ کیا ہوا تھا، اور لکیلی وہ ساری مجھے نا اسی ایک ہی مال کے اندر مل گئیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کلرز کے حساب سے. تو ہم یلو مال میں گئے تھے اور وہاں پہ مجھے یہ ساری شاپس مل گئیں. تو خیر ہم نے یہ پہلے یہ ٹیسلا والا دیکھا اور اس کے بعد پھر ہم آگے آئے ریور آئلینڈ میں. آگے ریور آئلینڈ سے نا میں نے آن لائن ایک بیگ دیکھا ہوا تھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا. تو میں نے سوچا کہ چلو جتنا بڑا سٹور ہوتا ہے نا اتنی زیادہ اس کے اندر ورائٹی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو آؤٹ لیٹس تھیں، سٹورز تھے، وہ بہت بڑے بڑے تھے. تو میں نے بچوں کو کہا کہ چلو ہم اندر چلتے ہیں. ایک تو سیل بھی آن تھی، 50% آف لگا ہوا تھا، تو سیل بھی ایکسپلور کرتے ہیں. اور وہ جو بیگ میں نے آن لائن دیکھا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں. اگر سیل میں مل گیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ملا تو پھر بھی مجھے لینا ہی لینا. خیر سیل میں تو وہ مجھے بیگ نہیں ملا. سیل میں اور باقی ڈفرینٹ طرح کی چیزیں تھیں، اچھی سیل لگی ہوئی تھی. لیکن یہ تھا کہ اگر آپ اکیلے آؤ اور پھر آپ ایکسپلور کرو، دیکھو، ڈھونڈو، کیونکہ بھائی سیدھی سی بات ہے آدمیوں میں اتنا پیشنس نہیں ہوتا کہ وہ ویٹ کریں کہ ایک چیز کو آپ ایکسپلور کرو، دیکھو اور وہ آپ کے ساتھ کریں. تو خیر اس وجہ سے ہم نے ہلکی پھلکی نظر ماری اور بیگ مجھے مل گیا. میں نے بیگ لیا. یہ والا بیگ نہیں تھا، یہ تو ویسے ہی دعا کو بڑا اٹریکٹ کر رہا تھا. وہ میرے ہاتھ میں ابھی آپ پکڑا ہوا دیکھو گے، وائٹ کلر کا بیگ تھا، مجھے بہت اچھا لگا. تو میں نے سوچا چلو لے لیتے ہیں. یہ دعا ہر جگہ پہ جہاں بھی جاتی ہے نا بیگز جوتے پکڑ کے تو ماڈلنگ کرنی شروع کر دیتی ہے اپنی. تو یہ دیکھیں جی ہم جوتوں والے سیکشن میں آ گئی. یہ مجھے بڑے پیارے لگے جوتے، لیکن اس طرح کے میں نے نا بند والے میں لیے ہیں، وہ کافی مجھے اچھے مل گئے تھے. وہ میں نے یہاں سے تو نہیں لیے لیکن اس سے پہلے میں نے ریور آئلینڈ سے لیے تھے. یہ والا جو جوتا ہے، یہ والا، یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ میں نے لیا تھا. یہ آج کل یہ بھی بڑا وائرل ہوا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، تو میں نے سوچا چلو اس کو بھی لے لیتے ہیں. اور یہ دیکھیں اس کو ساری اسپارکلی چیزیں جو ان سے ہیں نا وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہ جہاں جاتی ہے نا یہ اسپارکلی چیزوں کی طرف دیکھے گی، ان کو پکڑے گی. تو خیر یہ دیکھیں جی کافی جوتے ووتے بھی لگے ہوئے تھے.
کافی چیزیں لگی ہوئی تھی سیل کے اوپر. جو لوگ ہیلز پہننا پسند کرتے ہیں، ہیلز پہنتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ورائٹی تھی، بہت زیادہ جوتے اور یہ چیزیں لگی ہوئی تھی. تو ہم نے تو خیر بس ہلکا ہلکا سا براؤز کیا. مین ہمارا یہ تھا کہ ہم نے یہاں سے بیگ لینا ہے، اور میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ کے پاس لوکل ریور آئلینڈ ہے تو آپ جا سکتے ہو، جا کے دیکھ سکتے ہو، اور لینا چاہتے ہو تو لے بھی سکتے ہو. کیونکہ جیسے اب ونٹرز آ رہی ہیں، موسم چینج ہو رہا ہے، تو جو گرمیوں کی ورائٹی تھی نا، اس سب کے اوپر سیل لگی ہوئی تھی. اور ادھر ریسٹ کرنے کے لیے اتنے نائس انہوں نے صوفاز بنائے ہوئے تھے، وہاں پہ بیٹھو، آرام سے ریسٹ کرو اور اپنا تھوڑا سا بریک لو، اس کے بعد پھر سے شاپنگ کرنی شروع کر دو. کافی بڑا اسٹور تھا یہ جو تھا ریور آئلینڈ کا، بہت بڑا اسٹور تھا، اور بہت ورائٹی تھی ان کے پاس ہر چیز کی، جوتوں کی، بیگز کی، کپڑوں کی. بھئی ان کے بیگز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ایک تو ڈیوریبل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسرا تھوڑے سے ایکسپینسو ہوتے ہیں، آئی اگری. لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ اچھی چیز لے لو نا تو وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. میں اس چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ انسان تھوڑی چیز لے لیکن اچھی چیز لے. اگر آپ سستی سی اور گھٹیا سی چیزیں 10-12 لے لو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایک چیز میں پیسے انویسٹ کرو، اچھی چیز لو، تو وہ کافی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، ڈیوریبل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی چیز لی ہے. پھر یہ ہم بچوں والے سیکشن میں آ گئے. اس میں بھی وہ سیل کی آئٹمس پڑی ہوئی تھی، بہت ساری چیزیں لگی ہوئی تھی سیل والی، بچوں کے کپڑے، ہیٹس، ایون کہ سردیوں کی جو چیزیں تھیں نا، یہ دیکھ سکتے ہو آپ، ہیٹس وغیرہ، اسکارفس، اور تھوڑی بہت جیکٹس بھی تھیں، ان پہ بھی سیل لگی ہوئی تھی. خیر ہم نے یہاں سے لینا تو نہیں تھا، لیکن ہم نے صرف بس ایکسپلور ہی کیا، دیکھا، اور بس پھر یہ میرر کے اندر ہم ایسے ہی ایک دوسرے کی ویڈیو بنا رہے تھے، تو جو بیگ میں نے پسند کیا وہ میرے ہاتھ سے گر ہی رہا تھا. تو خیر ہم نے اس کو پے کیا، اور اب ہم پھر واپس آ گئے. واپس آ کے پھر ہم بس نکلے. اس کے بعد پھر میں 1-2 شاپس میں اور گئی. میں نے شوز لینے تھے، میں وہاں گئی، وہاں سے میں نے شوز وغیرہ لیے اور ایکسپلور کرتے رہے. کافی گھنٹے ہم ادھر رہے، مطلب ہم صبح کے ٹائم آئے تھے ناشتہ کر کے، اور اب چلتے پھرتے چیزیں دیکھتے ہمیں تقریباً شام ہو گئی تھی. تو ہم لوگ بس ادھر ہم نے ریسٹ بھی کیا، ویٹ بھی کیا، کھانا شانا بھی کھایا. بچوں نے بڑا انجوائے کیا. بچوں کے پلے ایریاز بھی بنے ہوئے تھے، مطلب آپ آن لائن بھی ٹکٹ بک کر سکتے تھے، اور آپ ادھر جا کے بھی ٹکٹ لے سکتے تھے، اور پلے ایریا میں بچے انجوائے کر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں. تو ممی ڈیڈی جب تھک کے بریک لینے لگیں تو آپ بچوں کو ادھر رکھ سکتے ہو. تو خیر ہم پھر بس واپسی کے لیے نکل آئے. ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑا دن کا ٹائم ہے، تو تھوڑا سا 40 منٹس کی جرنی ہے، تو ہم دن کے ٹائم بس گھر جاتے ہیں، گھر جائیں گے، اس کے بعد پھر ریسٹ کریں گے. اور دعا بڑی ایکسائٹیڈ تھی اپنی چیزیں دیکھنے کے لیے اور دکھانے کے لیے. بار بار مجھے کہہ رہی تھی میں ادھر ہی کھول کے ساروں کو دکھا دوں. میں نے کہا نہیں، آپ تھوڑا سا صبر کرو، حوصلہ کرو، اور پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں اور پھر ساروں کو دکھاتے ہیں گھر جا کے. تو خیر یہ دونوں بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور ہم لوگ بھی بس کافی تھک چکے تھے. بس پھر گھر کی طرف نکل پڑے. گھر جا کے ہم نے سوچا کہ آرام سے چیزیں بھی دکھائیں گے، ریسٹ بھی کریں گے. بڑا اچھا دن گزرا بچوں کے ساتھ، بڑی اچھی آؤٹنگ ہوئی. کیونکہ کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ملتا. عدنان موسٹلی کام پہ ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑا ہی ٹائم ملتا ہے بچوں کے ساتھ. جی ہم گھر آ چکے ہیں. گھر آ کے ہم نے کھانا دانا بھی کھا لیا. تو اب دعا کہتی ہے کہ دعا نے کیا کرنا ہے، اپنی سفورا ہول کرنا ہے. ابھی دعا جو شاپنگ کر کے آئی ہے، بھائی ہمارے سر پہ اس نے سوار کی ہوئی تھی شاپنگ. چلو بھی دکھاؤ دعا کیا کیا لے کے آئی ہے. اتنی زیادہ چیزیں نہیں لی ہم نے، تھوڑی چیزیں لی ہیں، لیکن ہم نے اس کو بولا کہ آپ اچھی چیز لو لیکن ایک ہی لو. تو چلو جی دکھاؤ. سول ڈی جنیرو دکھاؤ ذرا، مجھے کلوز اپ کر کے دیکھتے ہیں. لے جی، یہ ہم نے نا اس کو پورا پیک ہی لے دیا، جس کے اندر یہ چاروں موجود ہیں. یہ نا کبھی ایک پکڑتی تھی، کبھی دوسرا، کبھی کسی کو اسمیل کر رہی تھی، کبھی کسی کو. تو عدنان نا ذرا زیادہ ہی جنرس ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کے، دعا کو نا، تو وہ کہتے ہیں چل چاروں والا پیک لے لے. تو یہ جی سول ڈی جنیرو دعا نے لیا. ہاں دعا 4 ڈفرنٹ فلیورز ہیں. اور کیا لیا دعا نے، اور کیا لیا ہے، اور کیا لیا ہے. کیا بات ہے. یہ جی باڈی شاپ سے لیا دعا نے. ہاں یہ باڈی شاپ کا ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی جی. ہماری بچی جون سی ہے نا، ماں کو تو اتنے فیشنوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن بچی نے پتہ نہیں یوٹیوب دیکھ کے کیا کیا چیزیں، کبھی شیٹ ماسک چاہیے، کبھی کچھ چاہیے. ہاں یہ تو ماما نے لیا، یہ تو ماما کا ہے. یہ اچھا، بڑی اچھی چیز ہے. آپ ساروں کو بتاؤں اس کے بارے میں کیا تھا کہ شاید میں نے آپ لوگوں سے بھی پہلے بڑی دفعہ شیئر کیا تھا کہ دعا کے نا سر میں بڑی زیادہ ڈینڈرف تھی.
تو وہ ڈینڈرف کسی بھی چیز سے جاتی ہی نہیں تھی. تو میں نے نا ایسے ہی انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا یہ گلائکولک ایسڈ, تو میں نے یہ ٹرائی کیا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ونس ان اے ویک اس کو لگانا ہے, 2 گھنٹے کے لیے لگا کے نا بالوں میں چھوڑ دینا ہے, جیسے آئل لگاتے ہیں صرف روٹس میں لگا کے چھوڑ دو. 2 گھنٹے بعد سر دھو لو, اور 1 مہینے میں مطلب 4 ہفتے ہے نا, تو 4 دفعہ آپ نے اس کو لگانا ہے. اس کے بعد مہینے میں 1 دفعہ, کوئی 2-3 دفعہ ایسے کرنا ہے بعد میں. تو ٹوٹل آپ نے 7 ٹائمز لگانا ہے, اور آپ کی جو ڈینڈرف ہے نا وہ بالکل غائب ہو جائے گی. لیکن یہ اوریجنل ہونا چاہیے. تو یہ سفورا پہ میں گئی تھی تو میں نے وہاں سے یہ بائی کی ہے. یہ بہت کمال کی چیز ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ڈسکلریشن ہو نا باڈی پہ وہ بھی ریموو کر We دیتی still have a couple more things. کپل آف مور تھنگس. ہاں نا کچھ فری گفٹس بھی ملے ہیں نا. یہ دیکھیں, یہ سفورا کی طرف سے فری ملا ہے ہمیں لفٹ اینڈ فارم. لیکن یہ تو دعا کے لیے نہیں ہے, یہ تو ممی کے لیے ہے, یہ میچور اسکن کے لیے. ایک ہے جی یہ پلمپنگ فرمنگ ڈرائی کریم ہے, اور یہ ہے جی لفٹ اینڈ فرم آئل ہے, ریکوری فرمنگ نائٹ آئل. ہاں یہ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے سے بنے ہوئے ہیں. اور کیا ہے بھائی دعا, اور بھی کچھ تھا Yeah. کیا؟ Yeah. اچھا یہ بھی ملا. یہ کیا ہے جی؟ It's Laneige. لنیج. یہ کیا ہے؟ یہ بھی کوئی اسکن پہ ہی لگانے والی چیز ہے. بھائی مجھے تو اتنی چیزوں کا نالج بھی نہیں ہے جتنا اس کو ہے, تو اللہ جانے یہ کیا ہے. یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. خیر یہ بھی میں دیکھوں گی تو بتاؤں گی. اور بھی کچھ ہے؟ Empty. ایمپٹی ہو گیا جی, بس رسید پڑی ہوئی ہے. تو یہ تھا جی دعا کا شاپنگ ہال. اور دعا کو مزہ آیا یہ بتاؤ؟ Yeah. Both. مزہ آیا, انجوائے I کیا؟ can't wait to smell these. یہ ابھی آپ کھول کے اسمیل کرتے ہیں. تو چلے, آپ کو امید ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ Like کرے, share کرو, subscribe پھر کرے. ملیں گے. اللہ اللہ حافظ.